مقام ضرور کا پر حضور حق سے قیام آیا سلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر سے کفن پیتے چلا ہے الفت کے راستے سل یہ کون سر سے کفن پیتے چلا ہے الفت کے راستے سل فرشتے رت سے ٹکرے ہوئے ہیں یہ کون دیے تیرا مایا فرشتے رت سے ٹکرے ہوئے ہیں یہ کون دیے تیرا مایا دعا جو نکلی تھی جیسے دن پلک کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی جیسے دن پلک کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سوچی وہ جذبہ دل کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سوچی وہ جذبہ دل کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سوچی وہ جذبہ دل کو کام آیا خدا تیرا ہے کہ زمین میں اے راہ بطحا کے اچھے راہی خدا تیرا ہے کہ زمین میں اے راہ بطحا کے اچھے راہی لگے قدر ان کے ساتھ بن کر پیام دار سلام آیا لگے قدر ان کے ساتھ بن کر پیام دار سلام آیا یہ راہ حق ہے صبر کی کرنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے صبر کی کرنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دل پر تو کہنا آتا سلام دیجیے غلام آیا پہنچنا دل پر تو کہنا آتا سلام دیجیے غلام آیا یہ راہ حق ہے سمجھ کرنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دل پر تو کہنا آتا سلام دیجیے غلام آیا پہنچنا دل پر تو
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اس پہلے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس منزل کے لیے گرتے پڑتے بھوکے پیاسے چلے تھے آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود پر پہنچا دیا اور اس موقع پر ان الفاظ میں شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ شکر للہ کے نہ مردین و رسیدین بدوست شکر للہ کے نہ مردین و رسیدین بدوست آفری باد بری ہمت مردان امام. اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور آج ہم اس منزل پر پہنچ گئے جیسے کیسے بھی پہنچے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. فرمایا کہ مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل تو مر گئے ہیں مگر آ گئے ہم. آج اللہ نے ہمیں اس منزل پر پہنچا دیا. اس منزل کا نام عاشقوں کے لیے منزل وصال ہے اور اہل عقل کے لیے دربار کی حاضری ہے. عشق کا مذاق الگ ہے, عقل کا مذاق الگ ہے. عشق دوسرے طریقے پہ سوچتا ہے, عقل دوسرے طریقے پہ سوچتا ہے. فرمایا کہ عشق را ناز و نیاز دیگرست عشق را ناز و نیاز دیگرست عشق را محرم راز دیگرست. عقل سوچتی ہے ہمیں کیا ملنا چاہیے, کیا لینا چاہیے, کیا حاصل ہوگا,
اور عشق ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے. وہ بالکل یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا ملنا چاہیے اور مجھے کیا حاصل ہونا چاہیے. وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے. اسی لیے عشق کے سوچنے کا انداز بالکل الگ ہے اور عقل کے سوچنے کا انداز الگ ہے. عاشق جب منزل وصال پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے اور کہتا ہی نہیں قربانی بھی دیتا ہے. ایک عاشق حرم کے سامنے پہنچا اور جب حرم کے سامنے پہنچا تو تڑپ کر گر گیا اور اس نے یہ شعر کہا. فرمایا کہ چورسی بکوئے دل بر بسپار جانے ملتر. چورسی بکوئے دل بر بسپار جانے ملتر کے مباد بار دیگر نہ رسی بگی تمنا. آج میرے سامنے حرم ہے اور میری حاضری ہے. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ میں یہاں جان اپنی اللہ کے راہ میں قربان کر دے جاؤں. تو اس طرح سے سنڈیلا یو پی کی ایک مشہور بستی اور ایک مشہور قصبہ ہے. ایک زمانے میں وہاں سے حاجیوں کا قافلہ چلا. ان حاجیوں میں سے بہت سے تو رسمی حاجی بھی تھے. رسمی حاجی ان حاجیوں کو کہتے ہیں جو خدا کے گھر کا طواف کر کے آ جاتے ہیں, گھر والے سے ملاقات نہیں کرتے. رسمی حاجی. اور وہ حقیقی حاجی ہیں کہ جو صرف گھر کا طواف ہی نہیں کرتے بلکہ گھر والے سے گلے لگ کر آتے, اس سے ملاقات کرتے. میں نہیں کہہ رہا. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود, حج زیارت کردن خانہ بود اور حج رب البیت مردانہ بود. رب البیت سے ملاقات کرنا یہ مردانہ حج ہے اور صرف گھر کا طواف کرنا جو ہے یہ رسمی حج ہے جو بہرحال فرض ادا ہو جاتا ہے. حاجی بہت سے تھے, ایک ان میں عاشق تھا. اور ایک عاشق اگر کسی محفل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ساری محفل کا رنگ بدل دیتا ہے. اسی لیے کسی بگڑے دل عاشق نے کہا تھا, اس نے کہا کہ در محفل خود راہ مد ہم چو منیرا. ہم جیسوں کو تم اپنی مجلس میں نہیں آنے دو. در مجلس خود راہ مد ہم چو منیرا. اگر تم نے ہم جیسوں کو آنے دیا تو وہ ساری کی ساری مجلس کو تڑپا دے گا. وہ ایک بچہ ان حاجیوں کے اندر مشتری اور بے چین اور عاشق تھا. حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے, کسی کے پاس زاد راہ ہے, کوئی لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ رہا ہے, وہ بچہ خاموش ہے اور کوئی زاد راہ اس کے ساتھ موجود نہیں. بعض حاجیوں نے اس سے سوال کیا کہ میاں تم بھی حج بیت اللہ کو جا رہے ہو, کیا بات ہے کہ تمہارے پاس کوئی زاد راہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر کسی سلطان وقت اور کسی امیر کے گھر اگر آپ جائیں تو کیا اپنا کھانا خود باندھ کے لے جائیں گے؟ کیا یہ سلطان اور امیر کی توہین نہیں ہے؟ اور میں رب العالمین کے دربار میں جا رہا ہوں تو کیا میں اپنا ناشتہ اور اپنا کھانا باندھ کے لے جاؤں؟ جواب دیا, فرمایا کہ کب کے دید مسیر ہمتن, کب کے دید مسیر ہمتن جان سو عشق الہی روشن. ایک عاشق کو دیکھا, جاہ مستان زدے نعرہ شوق,
کبھی کبھی نعرے لگاتا ہے. اس سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ گفت لائق نبوت التعظیم، گفت لائق نبوت التعظیم بردن زاد بدرگاہ کریم. تو فور ناشتگان اللہ کے دربار میں لے جانا یہ اللہ کو ناگوار ہوگا، اس لیے میں نہیں لے جاتا. انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ سارے لوگ لبیک کہہ رہے ہیں تم کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا اس کی وجہ بھی سنو. اس نے کہا کہ گفت ترسمز تقاضا خطاب، آپ تو حوصلے کے لوگ ہیں، اللہ میاں کو پکار رہے ہیں، اس امید پہ پکار رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کو جواب دیں گے. میں تو بہت کم حوصلے کا آدمی ہوں، ڈرتا ہوں کہ اگر میں پکاروں اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ہم تجھ سے بات نہیں کرتے تو کیا رہ جائے کیا؟ فرمایا کہ گفت ترسمز تقاضا خطاب کے مبادا شنغم لا بجواب، گفت ترسمز تقاضا خطاب کے مبادا شنغم لا بجواب. اس لیے میں خاموش ہوں. حاجیوں کی ساری سب میں ایک بجلی کی لہر ہو گئی، اس عاشق نے سب کو دیوانہ بنا دیا. سب کی نظر اس بچے کے اوپر ہے. مجھے بتانا یہ تھا کہ جب سب کے سب بیت اللہ میں پہنچے اور حج کرنے کے بعد مینا میں گئے اور دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانور قربانی کے ذبح کر رہے ہیں تو یہ وہاں کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ گفت یا رب تو نکو میدانی، گفت یا رب تو نکو میدانی کہ بجز جا کے کنم قربانی. اللہ میں تو کوئی دمبا نہیں لایا، میں تو کوئی بکرا ساتھ لے کے نہیں آیا، صرف ایک جان ہے جس کو میں قربانی کے طور پر دے سکتا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. گفت یا رب تو نکو میدانی کہ بجز جا کے کنم قربانی. اور ہم چنی گفت یکے نارا کشید، ہم چنی گفت یکے نارا کشید اور برسر خاک کے بسمل بے تپید. یہ نعرہ لگایا، نعرہ لگا کے زمین میں لیٹ گیا اور تڑپ پر وہیں پر جان دے دی. میں یہ بتا رہا تھا کہ عاشق کا مزاج یہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، اس طریقے سے وہ غور نہیں کرتا اور اس طریقے سے سوچتا نہیں، بلکہ ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. ہاں اہل عقل حساب لگاتے ہیں کیا ملے گا کیا فائدہ ہوگا. خیر مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ منزل وصال مل گئی عاشقوں کے لیے اور اہل عقل کے لیے سلطانی اور بادشاہ کا دربار مل گیا ملاقات کے لیے. اس منزل وصال کا نام لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات. اور لیلہ رات کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہے لفظ دن. یہ زمانے کے ٹکڑوں کے تو نام ہیں. زمانے کا ایک ٹکڑا جو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے صبح صادق تک، اس ٹکڑے کا نام ہے رات. اور طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے ٹکڑے کا نام ہے دن. رات کے بھی ٹکڑے ہیں، یہ اول شب ہے، یہ آخر شب ہے، یہ درمیانی رات کا درمیانی حصہ ہے. دن کے بھی ٹکڑے ہیں، یہ فجر ہے، یہ چاشت ہے، یہ اشراق ہے، یہ ظہر ہے، یہ دوپہر ہے، یہ سو پہر ہے. اس کے دن اور رات دونوں کو اگر ایک جگہ ملا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں یوم. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہم دن، اصل میں یوم 24 گھنٹے کا جو ہے. اور اگر یوم کو اگر 7 دن کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہفتہ.
اور 4 ہفتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مہینہ، اور 12 مہینوں کو، کیونکہ مہینے 12 ہی ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سال، سن۔ اور اگر سالوں کو جمع کر دیا جائے 100 کی مقدار میں تو اس کو کہیں گے صدی، عربی میں کہتے ہیں دہر۔ اب آپ سمجھے یہ سب زمانے کے ٹکڑے ہیں، بڑے سے بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ہے دہر، صدی، اس سے چھوٹا سال، اس سے چھوٹے مہینے، اس سے چھوٹے ہفتے، اس سے چھوٹے دن اور دن سے رات، اس سے چھوٹے اوقات۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ تمام ساعتیں برابر نہیں، تمام دن برابر نہیں، تمام راتیں برابر نہیں، تمام مہینے برابر نہیں، تمام سال برابر نہیں۔ ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ صدی سب سے بہتر اور افضل صدی ہے جس صدی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں اسلام آیا ہے۔ سب سے بہتر صدی وہ ہے کیونکہ آپ خلاصہ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، جن کی خاطر زمین اور آسمان بنائے گئے تھے۔ جس دن وہ ہستی آئی ہے، جس صدی کے اندر آئی ہے، وہ صدی تمام صدیوں میں سب سے افضل ہے۔ کسی عاشق نے سچ کہا ہے، فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمد۔ سب سے بہتر صدی وہ، سب سے بہتر سال کون سا؟ سب سے بہتر سال وہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ سال آج تک یادگار چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یادگار رہے گا، اس کا نام ہوگا سنت ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہجرت کا سال۔ سال کے مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے افضل؟ ان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ سید الشہور رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل رات وہ ہے کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیلۃ مولدہ، آپ کی پیدائش کی رات سب سے افضل۔ لیکن بعض راتیں ایسی ہیں کہ افضل تو ہیں مگر وہ واپس نہیں آتی۔ وہ رات سب سے افضل ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تشریف لائے، لیکن وہ ہر سال نہیں آتی۔ وہ ایک رات تھی جس کو وہ شرف مل گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عزت اسے نصیب ہو گئی۔ ہر سال میں دائم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کون سی رات افضل ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، ہر سال لوٹ کر واپس آتی ہے، اور یہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ اور بھی آتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ الاسراء والمعراج، جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں عرش الہی پہ، وہ رات بھی افضل و بہتر رات ہے۔ وہ بھی ایک دفعہ، وہ ہر سال لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ
لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم اور آپ شب مبارک کہتے ہیں، لیلۃ البراءت کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، یہ بھی رات افضل ہے۔ لیکن راتوں میں سب سے افضل رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جس کا ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آج ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی خدمت میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی، اپنی حاضری کو پیش کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی رات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جو ہزاروں راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی چھوٹا سا عمل بڑے عمل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، چھوٹا سا عمل بڑے سے بڑے عمل کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے۔ جیسے کبھی اس عمل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ نماز ہے، آپ نے جماعت سے پڑھی، ثواب اس کا زیادہ ہے، 25 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اسی نماز کو آپ نے تنہا پڑھی، ایک نماز کا ثواب۔ ایک ہی عمل ہے، اگر آپ نے اس طریقے پر ادا کیا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اگر آپ نے اس طریقے پر ادا کیا ہے تو اس کا ثواب کم ہے۔ جگہ، اگر آپ نے وہ نماز یہاں ادا کی ہے اس کا ثواب اور ہے، لیکن اگر آپ نے وہی نماز حرم میں ادا کی ہے، مسجد نبوی میں ادا کی ہے یا مسجد اقصی کے اندر ادا کی ہے تو اس مقام اور اس جگہ کی وجہ سے اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملے گا۔ بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، کیفیت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اعمال پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ خدام جاتے تھے، ذاکرین اور شاغلین کے لیے کھانا پکوا کے لے جاتے تھے۔ ایک صاحب بریانی کی دیگ لے گئے پکا کے اور کہا کہ حضرت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، بالکل توجہ نہیں، تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اتنی دیر آپ مراقبے میں تھے، کیا سوچ رہے تھے اور اتنی دیر کے بعد آپ نے اسے قبول کیا، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے ایک مخلص آدمی تھوڑے سے چنے لے کر آیا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ تھے، تیری دیگ اور بریانی کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اخلاص اگر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک رات ایسی عطا فرما دی اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اس سے پہلے کسی ملت اور کسی قوم کے لیے یہ اجازت نہیں تھی، عبادت کرنی ہے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ادا ہوگی ورنہ نہیں۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پہ جہاں جس جگہ بھی تم نماز ادا کر لو گے اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسجد بنا دیا ہے، اور مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت وہاں قبول ہو جائے۔ آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے، مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی امت کو یہ رعایت نہیں دی گئی، بلکہ بعض اوقات یہ تھا کہ اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو سوائے بدن کے کھرچنے کے اور کاٹنے کے کوئی صورت نہیں تھی۔ کپڑے پر لگ جائے تو سوائے پھاڑ کے پھینکنے کے باقی کے لیے کوئی شکل نہیں تھی۔
لیکن یہ صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کے طفیل میں مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا. وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تیمم کریں نماز پڑھیں. غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تیمم کریں نماز پڑھ لیں. آپ بیمار ہیں، پانی کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے، آپ تیمم کریں، تیمم کر کے نماز پڑھیں. یہ خصوصیت بھی آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. ایک خصوصیت اور ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا تاج رکھا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے روئے زمین کی قبروں میں سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کی امت کو اٹھایا جائے گا. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ ان کی امتوں کو اٹھایا جائے گا. ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد. امت کا لقب ہوگا حمادون. جس مقام پر حضور کو بٹھایا جائے گا مقام کا نام مقام محمود. ذات گرامی کا نام محمد ہے، ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ لواء الحمد ہے. جو امت ہے اس کا لقب حمادون ہے. جس مقام پر بیٹھیں گے وہ مقام مقام محمود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے. ساری ملتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی ہمارے لیے اللہ کے یہاں آپ شفاعت فرمائیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے میں شرمندہ ہوں، مجھ سے ایک لغزش یہ ہو گئی تھی کہ میں نے درخت استعمال کر لیا تھا جس کو منع کیا گیا تھا. اس کی ندامت و شرمندگی سے آج میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں تمہاری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کروں اور کسی نبی کے پاس جاؤں. ایک نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے، ان کی قوم ان سے یہ کہے گی کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یہ مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، اس شرمندگی کی وجہ سے خود کو شفاعت کے قابل نہیں پا سکتا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری امتیں جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی، آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے. جب یہ حضور بیان فرما رہے تھے ایک عاشق کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ اول تو آپ کی امت ہی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، بڑی تعداد میں ہے، اور یہ ساری کی ساری امتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جب جمع ہو جائیں گی شفاعت کے لیے تو بھائی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم وہاں رل نہ جائیں، آپ ہمیں وہاں پہچان بھی لیں گے یا نہیں پہچانیں گے. اول تو امت کی تعداد بہت بڑی، تو ساری امتیں کرنا. یہ خیال انہی لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت ایک عالم ہے، جنت ایک مقام ہے، جہنم ایک جگہ ہے، ان کو ہوتا ہے. اور جو لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں، بتائیے جنت کے کمروں میں کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی چھت میں کلیاں کتنی ہیں. اور کسی نے سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز مل جائے گی تو مجھے تو اور کسی چیز کا شوق نہیں، حقے کا شوق ہے، حقہ بھی ملے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ملے گا تو سوال یہ ہوگا کہ صاحب یہ جنت میں آپ کہاں سے آئی گی؟
سوال کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا ملے گا، اگر میرا دل حقے کو چاہا تو فرمایا کہ ہاں، اگر تمہارا دل حقے کو چاہے گا ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ لیکن ہم یقین کے ساتھ تم کو بتاتے ہیں کہ جنت ایسا پاکیزہ مقام ہے کہ اس پاکیزہ مقام میں جا کے کسی کے دل میں حقے کی خواہش نہیں پیدا ہوگی۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں، چھٹی کا دن سنیماؤں میں گزارتے ہیں، خرافات میں گزارتے ہیں، سچ بتائیے اگر آپ مدینے میں موجود ہوں یا آپ مکے میں موجود ہوں تو کیا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سنیما گھر ہوتا تو میں سنیما میں جاتا؟ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی خراب ماحول میں ہوتا ہے تو خراب خواہشیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں حقے کی تمنا پیدا ہوئی تو ضرور ملے گا، لیکن یہ ہے کہ حقے کی خواہش پیدا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تم خیال نہ کرو، ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ مجھے یا رسول اللہ آپ کے کہنے سے تو مجھے اطمینان ہو گیا، لیکن دل ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لاکھوں کروڑوں گھوڑوں کے اندر اگر ایک پچکلیان گھوڑا ہو جس کی پیشانی سفید، جس کے ہاتھ پاؤں سفید، تو وہ پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جاتا؟ تو یا رسول اللہ وہ گھوڑا تو اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پیشانی سفید ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا میری امت جو 5 وقت نمازوں میں وضو کرتی ہے، قیامت میں اس وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ، پاؤں اسی طریقے سے چمکیں گے جس طرح پچکلیان گھوڑے کے اوپر سفیدی ہوتی ہے، اور میں اس علامت سے اور اس نشانی سے امت کو پہچانوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے ایک خصوصیت لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر بالکل اس طریقے سے سمجھیے، آپ نے فرمایا ایک شخص نے ایک مزدور سے یہ مزدوری طے کی کہ تم اگر پورے دن یا صبح سے لگا کر دوپہر تک کام کرو گے تو تمہیں ہم 20 روپے دیں گے۔ دوسرے مزدور سے یہ کہا کہ اگر تم ظہر سے لے کے عصر تک اگر کام کرو گے تو 20 روپے دیں گے، اور تیسرے مزدور سے یہ کہا کہ اگر تم عصر سے مغرب تک کام کرو گے تو 40 روپے دیں گے۔ ایک مزدور یہ کہتا ہے میں نے صبح سے لے کے 12 بجے تک کام کیا ہے تو آپ نے 6 گھنٹوں کے مجھے 20 روپے دیے، اور اس نے 3 گھنٹے کام کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے 20 روپے دیے، اور اس نے تو 1.5 گھنٹے کام کیا ہے تو اس کو 40 دے دیا آپ نے۔ اعتراض کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک یہود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ہے کہ جس نے اتنی محنت کی ہے اور اس کو اتنا ثواب ملا ہے، اور دوسرا نصرانی ہے جس نے کام تھوڑا کم کیا ہے، معاوضہ اس کو اتنا ہی ملا ہے، اور فرمایا کہ یہ جس کو 1 گھنٹے کی اجرت 40 روپے مل گئی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ آپ کے صدقے میں اور آپ کی طفیل میں تھوڑی سی خدمت اور تھوڑی سی عبادت کا ہم نے اتنا صلہ تم کو عطا فرمایا۔ کہیے تب، اور لیلۃ القدر کہیے تب، دال پہ آپ زبر لگائیں یا دال پہ جزم لگائیں، دونوں کے معنی ایک ہے۔ کیا معنی ہے؟ قدر کے معنی ہے عزت اور شرف، بڑا صاحب قدر و منزل ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کا مرتبہ، جس کی عزت اور جس کا شرف بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تعالی نے
رات کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے اور قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اور نزول قرآن کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے آنے کے لیے اللہ نے ایک مہینے کو منتخب کر رکھا ہے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل فرمائے ہیں اور 6 راتیں گزرنے کے بعد پھر 7ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی. مگر کب؟ 700 سال کے بعد. صحف ابراہیم نازل ہو چکے ہیں، اس سے 700 سال کے بعد رمضان کی پھر 6 راتیں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا. پھر 600 سال کے بعد 12 راتیں جب رمضان کی گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر زبور کو نازل فرمایا. پھر 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انجیل کو نازل فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات کے اندر جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا. صحف ابراہیم رمضان میں اترے، توریت رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اترا، اور اسی طریقے سے انجیل رمضان میں اتری اور قرآن کریم بھی رمضان کے اندر نازل ہوا. راتیں مختلف ہیں. یہ لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کب ہے؟ کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سے نہ پوچھو، اسے تم ڈھونڈو، تلاش کرو. کیسے ڈھونڈے؟ اس کے ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں آپ سے کہ نمازوں میں سے ایک نماز بہت زیادہ افضلیت رکھتی ہے اور وہ نماز ہے صلاۃ وسطیٰ، اب ڈھونڈو وہ صلاۃ کون سی ہے؟ کیونکہ 5 نمازوں میں ہر نماز وسطیٰ ہے. اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز کو الگ کر دیں اس لیے کہ بھئی ایک رات میں پڑھی ہے، ایک ابھی صبح ہونے سے پہلے پڑھی، 2 ادھر اور 2 ادھر، تو پھر ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہوگا. اور اگر آپ فجر کی اور ظہر کی ادھر کر دیں اور مغرب اور عشاء کی ادھر کر دیں تو نماز عصر وسطیٰ ہو گئی. جس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ تو بیان کر دیا، لیکن صلاۃ وسطیٰ کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر صلاۃ وسطیٰ کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کی پابندی کرو، وہ صلاۃ وسطیٰ تمہیں خود مل جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مخفی کر دیا ہے، جیسے اسم اعظم. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو رلا دیا ناموں میں تاکہ ہر نام کی تم تعظیم کرو، اس میں اسم اعظم بھی آ جائے گا. جمعے کی ساعتوں میں سے ایک ساعت جو ہے قبولیت کی ساعت ہے، وہ ساعت کون سی ہے وہ نہیں بتائی، وہ ڈھونڈے اور تلاش کریں. فرمایا کہ خورش دے بکنجش کو کب کو حمام. اگر آپ واقعتاً ایک شکار کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا شکار آ جائے تو پھر آپ کبک، حمام، چڑیا سبھی کو آپ اپنے تیر کا نشانہ بنائیں. جو آپ کی پسند کا شکار ہے وہ بھی بہرحال آ جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے، لیکن اس طریقے پہ چھپائی ہے کہ آخری راتوں میں سے ایک رات ہے جو 10 راتوں میں سے رات کہلاتی ہے. 21، 23، 25، 27، 29. اب ذرا یہاں سے چلیے. 20 پہ 1، 21، 20 پہ 3، 23، 20 پہ 5، 25، 20 پہ 7، 27، 20 پہ 9، 29. ان
عددوں میں سے دیکھیے کہ کون سا عدد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سا عدد اسلام میں بہت اہم ہے۔ ان عددوں میں سے دیکھیے کہ کون سا عدد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سا عدد اسلام میں بہت اہم ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 کا عدد جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیسے؟ آسمان 7 ہیں، زمین کے طبقات 7 ہیں، اور دن 7 ہیں۔ ہفتہ 7 دن کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف 7، صفا اور مروہ کی سعی 7، رمی جمار 7۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر 7 کا عدد جو ہے یہ بہت زیادہ مرغوب ہے، اس لیے فرمایا 20 کے 7 کیا ہوتے ہیں 27۔ پھر بعد صحابہ نے حلف اور قسم سے یہ بات کہی ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رمضان کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں۔ زیادہ تر اسی پر اتفاق ہے، اور بھی طریقے لوگوں نے بتائے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، لام یہ لام تے الف قاف دال ر، 9 حروف، اور فرمایا کہ ان 9 حرفوں کو 3 دفعے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 9 27۔ لفظے کے مختلف طریقوں سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ وہ لیلۃ القدر جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ در حقیقت 27ویں شب ہے، وہ قدر و منزلت کی رات ہے۔ کیوں؟ کتاب قدر و منزلت والی، جس پر کتاب اتری وہ قدر و منزلت والا، جس کے لیے کتاب اتاری گئی وہ قدر و منزلت والی امت، جس نے کتاب نازل کی وہ قدر و منزلت والے آقا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ قدر و منزلت والا، کتاب قدر و منزلت والی، رات قدر و منزلت والی، نبی قدر و منزلت والے، اور نبی کی امت قدر و منزلت والی۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پر تمام کے تمام شرف اور قدر ہی جمع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر فرمایا ہے کہ عزت و شرف میں اس کا کوئی شان نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قدر کے ایک معنی آتے ہیں تنگ ہو، جیسے یہ جگہ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو جائے تو کہیں گے نا کہ مسجد چھوٹی ہو گئی، تنگ ہو گئی جگہ، جائے تنگست مردمہ بسیار۔ یہ رات تنگی کی رات ہے، کیا مطلب؟ یہ کائنات اتنی وسیع ہے آسمان اور زمین کے نیچے، لیکن جب رمضان کی 27ویں رات آتی ہے تو یہ ساری کی ساری فضا جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ عرش اور فرش کے تمام ملائکہ اور فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے سردار جمع ہو جاتے ہیں، اور سرداروں کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے روح الامین۔ بعض علماء نے کہا کہ روح الامین جو ہے لقب ہے حضرت جبریل امین کا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، روح ایک شخصیت ہے جو خیر اور برکت لے کر آتا ہے۔ بہرحال ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کہ زمین اور آسمان کی درمیانی فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بارگاہ خدا بندی میں متوجہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ کو سلام بھیجتے ہیں، آپ کے جان و مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں،
آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ سلام کہتے ہیں، اور ایک دفعہ کہہ کے ختم کر دیا نہیں، ساری رات ان کا کلمہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ ملائکہ اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کیا وجہ ہے، کوئی تقریب ہے، کس وجہ سے؟ ملائکہ اور فرشتے اس وجہ سے آئیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا، کبھی کبھی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ تازہ خواہی داشتن کر داغا ایسی نرا، تازہ خواہی داشتن کر داغا ایسی نرا، گاہے گاہے باز خواہی دفتر تاری نرا۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کبھی پڑھ لیا کیجیے اسے، وہ کیا ہے؟ جب ہمارے باپ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے تو مخالفت کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے تھے ابو البشر، تو ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ اجی حضور آپ ایسے مخلوق کو پیدا نہ کیجیے، یہ تو بڑی گندی مخلوق ہے، بڑی خراب مخلوق ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اگر کسی کو حضور کی تعلیمات نے آدمی بنا دیا ہو تو بات اور ہے، اگر قرآن نے کسی کو درست کر دیا ہو تو بات اور ہے، ورنہ حضرت انسان وہی انسان ہے کہ جو آخر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، یہ وہی انسان ہے کہ جو اپنی بیٹی کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیتا تھا، وہ بھی تو آخر آدم کی اولاد تھے، غلط تو نہیں کہا تھا فرشتوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے ہیں، ایک صحابی نے اسلام قبول کرنے آئے، روتے ہوئے، بیوی بھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ بس آپ ہمیں مسلمان کر دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، نہایت حسین اور جمیل، ہم نے یہاں کے رواج کے مطابق اسے زندہ دفن نہیں کیا، وہ کچھ بڑی ہو گئی۔ جب بڑی ہو گئی تو ایک دن یہ خیال ہوا کہ اس کے لیے شوہر ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا اور لے جا کر اس کو ہم نے کنویں میں ڈالا۔ جب ہم نے کنویں میں ڈالا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی، وہ منظر ابھی تک ہمیں یاد ہے، اور یہ ایسا ظالمانہ منظر ہے، ہم اس دین میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں دین اسلام میں داخل کرنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آخر وہ بھی تو ایک بچی کے باپ تھے، اس کی بھی تو ماں تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس قدر سنگ دلی ہے، وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے جلا کر۔ فرشتوں نے صحیح کہا تھا، یہ مخلوق اگر آپ پیدا کریں گے، اگر اس کی کوئی دیکھ بھال نہ ہوئی اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو یہ سوائے خوریزی کے اور قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو آج زمین پہ چلو، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ملائکہ آئیں گے، 4 مقامات قائم کریں گے اور چاروں مقامات پر اپنے جھنڈے لگائیں گے۔ ایک مقام قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، ایک جھنڈا وہاں ہوگا، ایک حرم میں ہوگا، ایک مسجد اقصی میں ہوگا، اور ایک طور سینا میں ہوگا۔ ان 4 مقامات پر ان ملائکہ کے جھنڈے ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر زمین پر آئیں گے کہ فضا تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے تم نے جس کی پیدائش کی مخالفت کی تھی، چلو اس کی اولاد کو اور اس کی نسل کو چل کے دکھائیں۔ اور میرے دوستو، صحیح آدمی وہ ہے عطر آنست کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ عطر وہ ہے جو خود اپنی خوشبو سے یہ کہہ دے کہ میں عطر ہوں،
اور اگر کسی دوسرے نے کہا کہ جی صاحب یہ عطر ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں بھائی کس کام کا عطر ہے جس کی خوشبو ہی نہ بتائے کہ میں عطر ہوں؟ ایک بیچارے بڑے نیک تاجر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا میں نام ہے، بڑے بھولے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کے بارے میں کہا، میں نے کہا صاحب یہ بڑا لائق وکیل ہے، اگر آپ کے یہاں موقع ہو تو ان کو بھی کوئی موقع مقدمے وغیرہ کا دے دیجیے۔ کہنے لگے مولانا صاحب وکیل کا تعارف نہیں کرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ ایک عورت تھی، اس کے بچہ ہونے والا تھا، اور وہ تھی بڑی بیچاری بھولی عورت، تو وہ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو تم میرے شوہر ہو، جب میرے بچہ ہونے لگے تو تم مجھے اٹھا دینا۔ اس نے کہا کہ ارے ظالم اگر تیرے بچہ ہوگا تو تو مجھے اٹھائے گی، میں تجھے کیا اٹھاؤں گا؟ آپ سمجھے، نیک وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ آدمی نیک معلوم ہوتا ہے، جس کا تعارف کرایا جائے کہ یہ نیک ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات پسند ہے، تمہاری اداؤں کو دیکھ کے لوگ یہ پوچھیں بھئی تم کس اللہ والے سے مرید ہو، اور تم تو فرشتے معلوم ہوتے، کس بزرگ کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی؟ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک شخص سفر کر رہے ہیں ریل کے اندر، اور ریل میں سفر کرتے ہوئے وہ ٹی صاحب جو آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی سفر کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کیوں صاحب، آپ تو ریلوے کے ملازم ہیں، مالک تو نہیں ہیں، اور میں ریلوے کا سفر کروں گا، اللہ کے یہاں تو جواب دینا ہوگا مجھے ریلوے کے مالکوں کو، آپ کون ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ وہ ہکا بکا رہ گئے، اور فوراً تھے وہ مسلمان، کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق مولانا تھانوی کے ساتھ ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اداؤں سے یہ پتہ چل جائے کہ دراصل یہ کسی اللہ والے سے اور کسی بزرگ سے یہ بیعت ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی اداؤں سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ امتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سچا مسلمان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتے آئیں گے اور دکھائیں گے، دیکھو یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ راتوں کی نیند کو چھوڑ کر آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ جمع ہیں، یہ گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایک نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ فرشتے حیران ہوں گے اور حیران ہو کے یہ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو اتنا نیک بنا دیا، ورنہ رائے تو ہماری یہی تھی کہ یہ قتل و غارت گری کرنے والے اور خون ریزی کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا دیا ہے۔ اس لیے جب یہ رات ایسی ہے کہ جس میں ملائکہ آئیں گے، تو علماء نے لکھا ہے ملائکہ کی موجودگی سے آپ پر اور ہم پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا رون کے کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جب تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ملائکۃ اللہ فوج در فوج یہاں پر اترے ہیں، اور ان کے اترنے کا یہ اثر ہوتا ہے، آپ کا دل رونے کو چاہتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہونے کو چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات میرے مجلس اگر محفل میں کوئی ہو تو ساری مجلس کے رنگ کو بدل دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے اتریں گے، اور فرشتے اتریں گے تو ہماری اور آپ کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو میرے دوست اب بات تو صرف یہ رہ گئی، اگر ہم اور آپ عاشق ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اور آپ عقل پرست ہیں تو دربار کی حاضری سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اگر ہم عاشق ہیں تو عاشق کا تو کام یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک اللہ والے کا ذکر ہے کہ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟
اس نے کہا کہ ارید اللہ ارید، میں مانگتا یہ ہوں کہ کچھ نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا پھر عبادت کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا عبادت تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بندہ ہوں اور بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے، عبادت نہ کروں تو اور کیا کروں، چاہیے مجھے کچھ نہیں۔ یہ عاشق کی شان ہے۔ پھر چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی دے دے، اور جو آدمی عقل والا ہے وہ سوچتا ہے یہ سال بھر میں موقع ملا ہے، اللہ نے دربار لگایا ہے اور دربار میں آج ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کی بات کرنی چاہیے، نادانی اور بے وقوفی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بے وقوفی کی بات یہ ہے، اگر بادشاہ حاکم اعلیٰ اگر آپ کے گھر پہ آئے اور آپ یہ کہیں کہ جی مجھے سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر پانی نہیں آتا یا مجھے بجلی کی تکلیف ہے، تکلیف تو بے شک آپ نے کہی، لیکن یہ تو آپ نے ایسی گھٹیا درجے کی بات کہی ہے، یہ تو معمولی حاکم سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، آپ نے تو فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ کو وہ بات کہنی چاہیے کہ جو آپ کے شایع نشان اور بادشاہ کے شایع نشان ہو۔ اگر واقعتاً آج دربار میں حاضری ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا مانگنا چاہیے؟ مانگنا وہ چاہیے، ایک صحابی حضور کو وضو کراتے تھے، آپ ان سے خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ فرمایا اچھا، اگر آج آپ نے خود ہی سوال کیا ہے تو میرا جواب یہ ہے۔ فرمایا کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابا غیر ذالک، سوچ لے ظالم، ارے کچھ اور چاہتا ہو تو بول۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نادان نہیں ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی میت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے یہ مذاق اونچا مقام ہے۔ میرے دوستو، آج اس دربار کی حاضری سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ایک تو فائدہ یہ اٹھانا چاہیے، ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری زندگی سیاہ اور تاریک نظر آتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا شاید ہم سے چھوٹا ہو، سارے گناہ ہم نے کیے، انسانوں کی غلطیاں ہم نے کی ہیں، انسانوں کا قصور ہم نے کیا ہے، خدا کا قصور ہم نے کیا، رسول کا قصور ہم نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اے اللہ تو ان داغوں کو دھو دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، سارے سال موقع نہیں ملا کبھی، نہ تو سوچنے کا موقع ملا، اور اگر سوچیں بھی تو کم سے کم دربار تو نہیں لگا تھا۔ آج ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہم تو ہر سال توبہ کر لیتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہر سال توبہ کر لیتے ہیں، ہر سال توڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر توبہ کیجیے، اگر پھر ٹوٹ گئی تو پھر کر لیجیے۔ یہ انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہو، دو دفعہ غلطی ہو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور بخشتا نہیں۔ یہ اللہ کا دربار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ بازا بازا ہرا کے ہستی بازا در کافر دبر بت پرستی بازا، بتوں کی پوجا کی ہے، آپ کی پوجا کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، توبہ کر لو، میرے پاس آ جا۔ بازا بازا ہرا کے ہستی بازا گر کافر گبر بت پرستی بازا کی درگہ ماں درگہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو پرواہ نہ کر، پھر توبہ کر کے میرے پاس آ جا۔ انسان معاف نہیں کرتا۔ مقال مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا کا حاکم اگر معاف کرتا ہے کہتا ہے اس کی مثل احتیاط سے رکھو، اس کا فائل احتیاط سے رکھو، وقت کو نکالیں گے کبھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا، اس کی مثل کو اس طریقے سے جلا دو کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، کیونکہ یہ آثار گناہ جو ہے یہ نظر نہ آئیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے
گنہگار ہیں، توبہ کی ہے، اللہ نے ان کو اونچا. حضرت فضیل ابن عیاض، بس ان کا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت فضیل ابن عیاض چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، اور ڈاکہ ڈالتے ہیں زندہ مال پر. ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا اور یہ کہا کہ میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، لڑکی کو اتار کے لاؤں گا. ہے کسی کی وجہ جو مجھے روک دے؟ اپنے پروگرام کے مطابق محلے کی چھتوں پہ سے کودتے ہوئے چلے جاتے. کسی کی ہمت نہیں. کسی مکان میں سے آواز آ رہی تھی گنگنانے کی. انہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں میری تلاش میں کوئی میرے دشمن تو نہیں بیٹھے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کان لگایا اور کان لگا کے سننے لگے. جب کان لگایا تو آواز یہ آئی، فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے، اے سننے والے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تیرا دل خدا کے ذکر کے آگے جھک جائے؟ کہتے ہیں مجھے کسی نے پکڑ لیا، فوراً میرے منہ سے نکلا. پڑھنے والے نے سنا یا نہیں سنا، میرے منہ سے نکلا بلا یا رب قد آن. ہاں اے میرے پروردگار، وہ گھڑی آ گئی، آج توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ لکھا ہے کہ نیچے اتر کر اتنا روئے ہیں کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. فضیل ابن عیاض کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. 30 سال زندہ رہے، کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بہت اونچے بزرگ اور درویش. اسی لیے میں نے عرض کیا، انسان سے کام پڑے، خدا بچائے، کبھی کام نہیں کر کے دیتا. ایک بزرگ سے ان کا واقعہ لکھا ہے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ رونے دھونے لگے، یہ اپنی چادر لے کے سر کے نیچے دبا کے لیٹ گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ طوفان آ رہا ہے، آپ آرام سے سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں یہاں پر. فرمایا کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ طوفان آ رہا ہے. فرمایا کہ اگر طوفان آ رہا ہے تو کیا ہوا، پھر اللہ سے مانگو. انہوں نے کہا کہ حضور بے شک یہ تو صحیح ہے، آپ ہی مانگے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ قہر جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ طوفان اور سیلاب، اس سے تیری شان قہاری کا پتہ چلتا ہے. بے شک تو قہار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ تیری شان ہم دیکھ چکے ہیں، اب تو اپنے قہر کو رحم سے تبدیل فرما دے. بس یہ دعا مانگی، اس کے بعد طوفان ٹل گیا. لوگوں سے کہا کہ میاں دیکھو، اگر یہی کام کہیں انسان سے پڑ جاتا تو تمہاری جوتیاں بھیج جاتی، کبھی بھی نہ کر کے دیتا. آپ دیکھیے، اللہ سے مانگنا آسان ہے، انسان سے مانگنا مشکل ہے. میں نے عرض کیا، انسان معاف کرتا ہے، گناہ کے نشان باقی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تو گناہ کے آثار و نشان بھی مٹا دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز توبہ. اور توبہ میں ایک بات میں ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں، حقوق العباد میں توبہ قبول نہیں ہے. یعنی توبہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے 27ویں رات سے پہلے کسی سے 1000 روپیہ قرض لیا اور آپ نے کہا کہ یہ روپیہ تو مجھے دینا نہیں ہے، 27ویں شب میں اللہ میاں سے توبہ کر لوں گا کہ اب نہیں کروں گا. یہ توبہ قبول نہیں ہے آپ کی. یاد رکھیے، اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں. اگر آپ کے ذمہ روزے ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں. اگر آپ کے ذمہ انسانوں کے حقوق ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں. ہاں، توبہ سے ایسی چیزیں معاف ہوں گی. کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں. کسی نے شراب پی لی، کسی نے کسی کی غیبت کی اور وہ جس کی غیبت کی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اور اسی قسم کے بہت سے گناہ ہیں. اگر اس قسم کے کوئی گناہ ہے اور آپ توبہ کر لیں، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے، ایک بات پہ غور کیجیے. سوال
دال الف قاف تے، کیا ہوا؟ صداقت. صداقت کے معنی دوستی. اس قاف میں سے ایک نقطہ کم کر دیں، زیادہ نہیں، ایک نقطہ کم کر دیں. اب کیا ہوا؟ پڑھیے اسے، صداقت. دوستی دوستی ہے، اگر اس دوستی میں بال برابر بھی کمی آتی ہے تو یہ دوستی صداقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے ہیں، اگر ہم سے چھوٹی موٹی لغزش بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ظاہر نہیں کی تو میرے دوستو اندیشہ ہے کہ یہ صداقت کہیں صداقت نہ بن جائے. معافی مانگنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے. اور جب آپ توبہ کر لیں گے تو پھر یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں جی ہمارے گھر میں فلاں سامان نہیں، اللہ نے آپ دے دیجیے. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ اولاد دے دیجیے. ہمیں ہے کہ کسی طرح مجھے کرسی مل جائے، چاہے مجھے جوتوں کی سبزی مل جائے. اللہ والے اس بات کو پسند نہیں کرتے. اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا دربار لگے تو اس کے اندر کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرو. یہ بات ہے، اسی کے لیے آپ اللہ سے قریب ہوں، اور اللہ سے جب قریب ہوں اور اس کے لیے قریب ہونے کے لیے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا دع نفسک وتعال، آپ کے اور خدا کے درمیان صرف آپ کا وجود جو ہے وہ حائل ہے. جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں، اللہ سے نہیں مل سکتے. اور جب آپ یہ سمجھیں کہ میں نہیں رہا ہوں، بس صرف میں ایک خدا کے اوپر موقوف ہوں، اللہ جب چاہے مجھے تو وجود عطا فرمائے، جب چاہے مجھے اللہ تعالیٰ معدوم کر دے، میرا کوئی کمال نہیں، اسی دن اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. خیر، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے تو توبہ کریں اور توبہ کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، اور دعا اس طریقے پر مانگیں. آج ہم اور آپ جس بحران سے گزر رہے ہیں میرے دوستو، وہ بحران آپ ہی کے ملک کا نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے. حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیے دیتا ہوں. فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ فساد پھیلائیں گے اور دونوں مرتبہ ہم ان کے اوپر عذاب مسلط کریں گے. قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو فرمایا کہ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے 700 سال کے بعد فساد پیدا کیا، پھر اس کے 700 سال کے بعد فساد پیدا کیا. 1400 سال میں 2 مرتبہ انہوں نے فساد پھیلایا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے تھے کہ امت محمدیہ کی عمر 1400 سال ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو تحقیق کیا اور ذلیل کیا تھا، وہ اس وقت مسلمانوں کی امت کی عمر کی 700 سال ہو گئے تھے، اور اس وقت سے لگا کر اب 700 سال ہوتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی بنی اسرائیل کی طرح امت محمدیہ کے اوپر بھی 700 سال اور 700 سال کے بعد ایسے اوقات آئے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان کچھ زیادہ باعزت اور باوقار نہیں. اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بحران سے نکالے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس بحران سے نکالے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. ذاتی طور پر اپنی اپنی حاجتیں ہیں، اپنی اپنی خواہشات ہیں، ان کے مطابق بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے، ملے یا نہ ملے معافی تو ہو جائے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے، ملے یا نہ ملے معافی ہو جائے. بس خواجہ صاحب کے 2 شعر اس پر یاد آئے. فرمایا کہ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی.
بخشیں تجھے اللہ بلندی مراتب، بخشیں تجھے اللہ بلندی مراتب، ہو مجھ کو عطا میرے خطاؤں کی معافی۔ ہمیں مرتبہ نہیں چاہیے ہے، کم سے کم ہمارے خطا بخشے جائیں، ہمارے قصور بخشے جائیں، اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے خواجہ صاحب کی وہ اشعار جو پڑھا کرتا ہوں وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اور آپ سب مل کے دعا مانگیں گے۔ میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 یا اللہ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے
بس قدم آخر میرے زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور تو برگے کا باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور تو برگے کا اور کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ تیری خدائی کے ہیں گواہ خارو گلو افلا کو کواکب کو ہو دریا محروما اب تو رہے بس تاجم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے خانہ دل آباد رہے خانہ دل آباد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اور مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہو تب کردار و نامہ سیاہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلقوں میں کوئی نہیں ہو بد کردار و نامہ سیاہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں وہ بد کردار و نامہ سیاہ اور تو بھی مگر غفار ہے یار 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 بخش
بنا دے، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، نکلے میرے ہر گن منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا، نکلے میرے ہر گن منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، حق سے نکلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس تاج میں آخر میرے دل کا بہائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 نفس و شیطان دونوں نے مل کر رہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر رہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدلدارو نام سیاہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدلدارو نام سیاہ، اور تو بھی مگر غفار ہے یارب، تو بھی مگر غفار ہے یارب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تازہ میں آخر دل کے زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے، اور دل میں تیرا دھیان رہے، جذب میں پڑا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، جذب میں پڑا ہوش، جذب میں پڑا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہر دن دل میرا ایک عام رہے، اب تو رہے بس تازہ میں آخر میرے دل کا بہائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور آپ کے جذبات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، رات مبارک ہے، رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، ہم اور آپ اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور گر گرا کر اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور اپنی دعائیں مانگیں۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ تیار کردہ الحرمین ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 57A،
پہلی منزل نعمان شاپنگ اسکوائر نزد ریمبو سینٹر صدر کراچی. یاد رکھیے نامور الرازرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں اور ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی گراں قدر تقاریر کی کیسٹوں کا مرکز الحرمین ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 57A، پہلی منزل نعمان شاپنگ اسکوائر نزد ریمبو سینٹر صدر کراچی. صدر کراچی صدر کراچی صدر کراچی صدر کراچی صدر کراچی صدر کراچی.